بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب کی زیر تربیت آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کی کہ تربیت اور کفالت کا پورا حق ادا کیا۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کی۔ حضرت ابو طالب ایک مجمع کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم میں حاضر ہوئے۔ آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور التجا اور درخواست کے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ ناظرین، اس وقت تک بادلوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امڑ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اور اسی بارے میں حضرت ابو طالب نے کہا، ایسے روشن اور منور چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔ ناظرین، یوں تو حضرت ابو طالب آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے اور کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال کو پہنچی، حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے قریش کے قافلے کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، طویل سفر کی سختیوں اور پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے حضرت ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا، لیکن عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر دکھ کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں موجود تھیں ان سے وہ بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ جب یہ قافلہ بحیرہ راہب کے گرجا کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور صورت کو دیکھتے ہی پہچان لی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر سابقہ آسمانی کتابوں میں دی گئی، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناظرین، جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب کے سامنے گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ان سے گفتگو نہ فرماتا تھا، لیکن اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر رکا تو راہب خلاف معمول اپنے گرجا سے نکل کر اس قافلے میں آیا اور حیرت بھری نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، اور یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کرتے، اور اس کے علاوہ آپ کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانوں کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے تھے، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا، درست یہ سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ ناظرین، اسی دوران اچانک راہب کی نظر دور سے آتے کچھ آدمیوں پر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا، ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت ہوئی ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے وعدہ کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ کیا تم میں سے اس کا والی کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیجیے، اور ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اس کے علاوہ بقیعی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور مہر نبوت کو اس صف پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بقیعی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطنی فرماتے ہیں کہ قصے کے متعدد شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس بھیج دیا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہے۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔